إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ایک انسان خاص طور پر مسلمان جب وہ اپنی موت کے قریب پہنچتا ہے اس وقت یا پھر ابھی تک اس پر موت کے آثار نظر نہیں آ رہے، ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، نوجوانی ہے، اس وقت ان دونوں صورتوں میں جب ایک مسلمان اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو ہر ایک کو رونا آتا ہے، چاہے کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی مضبوط دل کا آدمی کیوں نہ ہو، یا اپنی موت کو یاد کرے یا اپنی موت کے قریب پہنچا ہوا ہو اور اس کو اب نظر آ رہا ہے کہ موت آنے والی ہے، کب آئے گی پھر بھی پتہ نہیں ہے۔ جب اس بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ انسان کیوں روتا ہے اپنی موت کو یاد کر کے، اپنی موت کو قریب دیکھ کر، مسلمان کیوں روتا ہے، مومن کیوں روتا ہے، کافر بھی روتا ہے، لیکن وہ اس لیے روتا ہے کہ اس کو دنیا سے محبت ہوتی ہے، دنیا سے جدائیگی کا غم ہوتا ہے، اس کی رغبتیں، اس کی محبتیں، اس کی جنت ہی دنیا ہوتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ مر کے جانا ہے، یہ آخری، یعنی یہ زندگی، یہ آخری زندگی نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی آخری اور اصل زندگی ہے، پھر کیوں روتا ہے؟
سوچنے کے بعد یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس وقت اس موقع پر یا بندہ اپنی موت کو دیکھ رہا ہو یا اپنی موت کو یاد کر کے وہ رو رہا ہو، یہ رونا دو سبب سے ہے، ہر مسلمان کا کہہ رہا ہوں، یا یوں الفاظ میں کہہ لیں کہ ہر ایک کی دو پریشانیاں ہوتی ہیں، موت کو دیکھ کر یا موت کو یاد کر کے روتے ہوئے۔ یہ دو وجہ اور دو پریشانیاں کیا ہیں؟ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرا کیا بنے گا، مر کے جاؤں گا، اپنی زندگی کا دیکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے، بڑی عیاشیاں کی ہوئی ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، زندگی ضائع کی ہوئی ہے، اب آگے میرا کیا ہوگا۔ ایک یہ وجہ ہوتی ہے رونے کی۔ دوسرا وہ اس وجہ سے بھی روتا ہے کہ پیچھے والوں کا کیا ہوگا، ہے کہ نہیں ایسا؟ ایک انسان کی یہی پریشانی ہوتی ہے موت کو یاد کر کے یا موت کے وقت، کہ آگے کا کیا بنے گا اور پیچھے کا کیا بنے گا۔ آگے کا تعلق اپنی ذات سے ہے اور پیچھے کا تعلق اپنے گھر والوں سے ہے، بیوی بچوں سے، بھائی بہنوں سے۔ موت کے وقت جب یاد کرتا ہے نا بندہ موت کو، تو اس کو رونا آتا ہے ان دو وجہ سے، کہ میرا کیا بنے گا اور میرے پیچھے گھر والوں کا کیا بنے گا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ یہ ہر مسلمان کی پریشانی ہے، جو موت اس کو یاد دلاتی ہے، موت اس کی توجہ کرواتی ہے کہ ان دو پریشانیاں ہیں، ان کا حل تمہیں تلاش کرنا ہے۔ اب اس کا حل صرف اور صرف ایک ہی کردار میں ہے۔ جب وہ مسلمان کردار اختیار کر لے، جب انسان اس راہ پر چل لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آگے کی پریشانی جو مرنے کے بعد ہے، ہر بندے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ پریشانی، اور پیچھے کی پریشانی کہ گھر والوں کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے جوان ہیں، بچوں کے بھی بچے ہیں، لیکن ہر صورت میں باپ کو ٹینشن ہوتی ہے، ماں کو ٹینشن ہوتی ہے، بھائی کو ٹینشن ہوتی ہے، بہن کو ٹینشن ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ ایک کردار اختیار کر لے، ایک راہ پر چل لے، تو اللہ اس کے آگے کے معاملات بھی آسان کرے گا، اس کے پیچھے گھر والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا۔ وہ ایک راہ کیا ہے؟ سورۃ الکہف میں ایک قصہ ہے دو نبیوں کا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ اس سفر علم کے دوران 3 واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ یہ دونوں پیغمبر علیہم السلام ایک بستی میں داخل ہوئے، فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی میں داخل ہوئے، استطعما اہلہا، تھکے ہوئے تھے، سفر سے آئے ہوئے تھے، سفر کی تھکاوٹ میں دو چار کیا ہوا تھا، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کھانے کو کچھ دو، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والے بڑے ہی کنجوس بخیل تھے، انسانیت نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی ان کے اندر، انہوں نے انکار کر دیا۔ دیکھا کہ ایک دیوار ہے سامنے، ایک گر رہی ہے، فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ، خضر نے کہا موسیٰ آؤ اس دیوار کو تھوڑا ٹھیک کر لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی سخت طبیعت کے تھے، کہا کہ دیکھتے نہیں ہیں بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اور ان بستی والوں کی ایک دیوار کو سیدھا کروانے کے لیے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آؤ سیدھا کرتے ہیں۔ موسیٰ آؤ، جو میں کہہ رہا ہوں کرو، اب میں تمہارا استاد ہوں، تم میرے یہاں پہ شاگرد ہو، سیدھی کی دیوار کو۔ اب موسیٰ کو بھی ایک بے چینی تھی علیہ السلام، کہا کہ کیوں کیا ایسا آپ نے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو ہم بھی ان کی دیوار کو گرنے دیتے۔ کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، اور تم دیکھ نہیں رہے بستی والے ہمیں کھانا نہیں دے رہے، یہ کتنے بخیل ہیں۔
اور تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں میں سے کسی سے بھی کام نہیں لیا کہ ان یتیم بچوں کی دیوار کو سیدھا کریں. اتنے بخیل ہیں یہ لوگ. اللہ نے مجھے اور تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ بھائی اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے. وہ خزانہ ان یتیم بچوں کے باپ کا مدفون کیا ہوا ہے, دفن کیا ہوا ہے. اور اللہ ہم سے یہ کام کیوں لے رہا ہے, کیوں سیدھی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وکان ابوہما صالحا, ان دو بچوں کا باپ صالح تھا, نیک تھا. اس کی نیکوکاری کا سبب تو اللہ نے اس کو آگے دے دیا, آخرت اس کی سنور گئی, آگے کی پریشانی. اب اس کی پیچھے کی بھی تو پریشانی تھی نا کہ بچے یتیم ہیں, بستی والے بڑے ہی نکمے ہیں, ہمدردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ان میں, انسانیت تو ہے ہی نہیں ان کے اندر, بلکہ اتنے ہٹ درم ہیں کہ اگر یہ دیوار گر جاتی, خزانہ نظر آ جاتا تو بستی والے ان یتیم بچوں کا خزانہ کھا جاتے. لہذا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما, تیرے رب کا یہ ارادہ تھا, اس کے حکم سے میں نے تجھے موسیٰ یہ کام کروایا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ بھائی ان کا باپ نیک تھا. اس نیک آدمی کی برکت یہ ہے کہ اس کے پیچھے گھر والوں کو بھی اللہ نہیں چھوڑتا. اگر ایک انسان نیک بن جائے, صالح بن جائے, آخرت تو اس کی سنور گئی, اس کے پیچھے والوں کو بھی, اس کے گھر والوں کو بھی اللہ اس کے نیکوکاری کی برکت کی وجہ سے نہیں چھوڑتا, یعنی اس کی پیچھے والی پریشانی بھی حل کر دیتا. تو اللہ نے ہم دونوں سے یہ کام لے لیا, دیوار سیدھی ہو گئی. اب جب یہ اپنی پختگی کو پہنچیں گے, یہ یتیم بچے, ان کو پتہ ہے کہ خزانہ ہے لیکن یہ کمزور ہیں, یہ دیوار کو کھڑا نہیں کر سکتے. اگر بستی والوں نے دیکھ لیا تو یہ بستی والوں سے لڑ بھی نہیں سکتے. جب یہ پختہ عمر کو پہنچیں گے تو خود ہی نکال لیں گے, خود ہی ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اس کا مطلب ان دونوں بچوں کی پریشانی ختم ہو گئی, حالانکہ ان کا باپ موجود نہیں ہے, مر چکا ہے. لیکن کیوں؟ کیونکہ وکان ابوہما صالحا, ان کا باپ نیک تھا. ایک بندہ اگر صالح بن جائے, نیک بن جائے, تو اس کی آخرت تو سنورے گی ہی سنورے گی. اس کی نیکوکاری کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے پیچھے گھر والوں کی پریشانیاں بھی حل کرتا رہے گا غیر محسوس طریقے سے. اب یہ نیک بننا کیا ہے یہ میں آخر میں بتاتا ہوں آپ کو, لیکن اس کی برکتیں ہیں. نیک بننا مختصر یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر جب جو دو چیزیں شامل ہو جائیں تو وہ صالح اور نیک کہلواتا ہے. ایک چیز عبادات اور دوسری چیز اخلاقیات. جب ایک بندہ عبادات میں بھی مکمل ہو, فرائض کو پورا انجام دے رہا ہو, اور اخلاقیات میں بھی وہ اعلیٰ ہو, تو وہ بندہ نیک کہلواتا ہے. جب ایسا بندہ صالح ہے تو اللہ اس کی آخرت کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے اور اس کے پیچھے گھر والوں کے معاملات بھی درست کر دیتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک مرتبہ عمر بن خطاب اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بازار میں گئے. فلحقت عمر امرأۃ, اچانک ایک بازار میں عورت آئی, عمر سے ملی رضی اللہ عنہ. شکایت کی, نوجوان لڑکی تھی, شادی شدہ تھی, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. کہا کہ ہلک زوجی وترک صبیۃ صغارا. عمر رضی اللہ عنہ, اے امیر المؤمنین, میرا شوہر ہلاک ہو گیا, فوت ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نہ ہمارے پاس کھیتی ہے نہ ہمارے پاس مال مویشی ہیں کہ ان کے ذریعے ہم کوئی گزر بسر اپنا کریں. اور دوسری بات یہ, اگر مال مویشی ہوں بھی, کھیتی ہو بھی, تو کام کون کرے گا, بچے چھوٹے ہیں. فرمایا کہ کون ہو تم؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا. کہا انا بنت خفاف, میں خفاف بن ایما الغفاری, خفاف بن ایما الغفاری رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں, اور میرا باپ حدیبیہ کی جنگ میں شہید ہو گیا تھا. عمر رضی اللہ عنہ چونک گئے. کہا کہ مرحبا بنسب قریب, کتنا ہی قریبی خاندانی تعلق والی عورت ہو تم. عمر رضی اللہ عنہ گھر کی طرف گئے, بیت المال سے ایک موٹا تازہ اونٹ لے کر آئے, اور 2 بوریاں کھانے کی اس اونٹ پر لادی, اور ان 2 بوریوں کے بیچ میں کپڑے رکھے اور بہت ساری مقدار میں پیسوں کا تھیلا رکھا, اور اونٹ کی نکیل اس عورت کے ہاتھ میں دی. کہا کہ جاؤ, اور اس کو یہ نصیحت کی کہ یہ ختم نہیں ہوگا لیکن اللہ تمہیں دوبارہ دے دے گا اس سے بہتر. اشارہ یہ تھا کہ میں تمہیں واپس دوں گا, جب یہ ختم ہو جائے تو دوبارہ میرے پاس آنا.
ساتھ میں کھڑا ہوا ساتھی تھا، کہا کہ اس عورت کی حالت نہیں دیکھ رہے، اس کو آپ تھوڑا بھی دیتے تو کافی ہوتا، یہ ہماری سوچ ہے کہ نہیں ہے ایسی، اتنا کیوں دے دیا آپ نے؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا اس کا باپ اور اس کے بھائی نے کیا قربانی دی ہے، کیا نیکوکاری کا مظاہرہ کیا۔ حدیبیہ کی جنگ تھی، ایک قلعہ تھا کافروں کا، مسلمان اتنے الجھ گئے تھے کہ اب اس قافلے کو فتح کیسے، قلعے کو فتح کیسے کریں۔ ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا مسلمانوں نے، لیکن کوئی سوجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس قلعے کو فتح کیسے کریں۔ یہ وہ عورت ہے جس کے باپ اور بھائی نے قلعے کی دیوار پھلانگ کر اندر سے دروازہ کھولا، خود تو شہید ہو گئے لیکن مسلمانوں کے لیے راستہ مہیا کیا، مسلمان اندر گھسے اور قلعے کو فتح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فتح میں بہت سارا مال غنیمت عطا کیا۔ تمہیں نہیں پتا کہ اس کے باپ نے کیا قربانی دی، باپ چلا گیا قربانی دے کر، اس کو تو اللہ نے جو دیا وہ دیا آخرت میں مرنے کے بعد، لیکن اس کی برکت کی وجہ سے اس کی بیٹی کے مسئلے حل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اسے اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے اگر بندہ نیک بن جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، ان کے تقوی کو کون نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ عید کا موقع تھا، بیٹی آئی بچے کو لے کر، کہا کہ ابا جان مسلمانوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، یہ میری بچی ہے، اس کے پاس نیا کپڑا پہننے کو نہیں ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ آپ مجھے کچھ رقم دیں تاکہ میں اپنی بچی کو کپڑا پہناؤں نیا۔ ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے عید کے موقع پر۔ عمر بن عبدالعزیز ایسے خلیفہ نہیں تھے جنہوں نے جمع پونجی بھری ہوئی تھی، وہ بیت المال کے خازن کے پاس گئے، خزانچی کے پاس گئے، کہا کہ میری جو بیت المال میں سے تنخواہ بنتی ہے مجھے ایڈوانس میں سے کچھ پیسے دے دو، میں تمہیں اگلے مہینے چکا دوں گا۔ اس نے کہا کہ دیتا ہوں میں، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دیں کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے۔ اگر آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے اور میری رقم واپس لوٹائیں گے تو میں آپ کو ابھی نکال کے دے دیتا ہوں بیت المال میں سے، جائیں خرچ کریں اپنے گھر والوں پر۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کس کو پتہ ہے آگے کون زندہ رہے گا، ایک لمحے کی خبر نہیں ہے، تم تو مہینے کی گارنٹی مانگ رہے ہو مجھ سے۔ خاموش ہو کر چلے گئے۔ بچی نے پوچھا ابا جان کیا ہوا؟ کہا کہ اتصبرون وندخل جمیعا الجنہ، کیا صبر کرو گی تو میں اور تم ساتھ جنت میں جائیں گے؟ ام لا تصبرون فیدخل ابوکم النار، یا تم صبر نہیں کرتی تو مجھے بتاؤ، میں اس خازن سے جھوٹ بول کر پیسے لے کر آؤں پھر میں جہنم میں چلا جاؤں۔ فرمایا کہ نہیں ابا جان ایسا مت کریں آپ، نصبر، ہم صبر کرتے ہیں، یہ تقویٰ ہے، یہ نیکوکاری ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے تو ان کی جمع پونجی میں صرف 18 دینار تھے۔ کتنے دینار تھے؟ 18۔ 5 دینار کفن میں چلے گئے اور 4 دینار قبر میں چلے گئے خریدنے میں۔ 18 میں سے 9 گئے، کتنے بچے؟ باقی 9 بچے۔ اور اولاد کتنی چھوڑ کے گئے ہیں؟ 11 بچے اور بچیاں۔ اب کیا 11 بچے اور بچیوں کو یہ 9 دینار کافی ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نیک آدمی کی برکت سے اس کی اولاد کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ بنے منصور رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک محدث آتے ہیں مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ۔ وہ خلیفہ مقاتل بن سلیمان جو کہ محدث ہیں اس کو کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ فرمایا کہ کیا نصیحت کروں؟ جو میں حالات دیکھ رہا ہوں اس کے حساب سے نصیحت کروں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ دیکھیں المنصور امیر المؤمنین خلیفہ، آپ کو پتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو چکے ہیں، 11 بیٹے اور بیٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں، ان کی جمع پونجی میں 18 دینار تھے، اس میں سے 9 دینار خرچے میں چلے گئے قبر اور کفن میں۔ اب 9 دینار بچے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اور عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بیٹے یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں اللہ کی راہ میں ایک دن میں 100 گھوڑے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں ایک دن میں 100 گھوڑے اپنے پیسوں سے خرید کر اللہ کی راہ میں بیچ دیا کرتے تھے۔ آج کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا، تھوڑا خیال کریں۔
منصور نے بیت المال میں سے عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کے لیے وظیفہ جاری کر دیا. مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ حل ہوا. سورہ قصص میں قصہ ہے، ایک باپ ہے، اللہ نے اس کو بیٹی دی ہے. جس باپ کو اللہ نے بیٹی دی ہے نا، آپ اس باپ سے پوچھیں کہ آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں سب سے بڑی پریشانی کیا ہے. جو باپ ہے اس کی بیٹی کے بارے میں سب سے بڑی پریشانی کیا ہوتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی اچھا داماد مل جائے. کیوں؟ کیونکہ بیٹی کو ساری زندگی باپ کے پاس نہیں رہنا. اگر اچھا داماد نہ ملے تو زندگی میں بھی باپ کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے. آئے دن اس کے مسئلے حل کرنے کے لیے جاؤ، آئے دن جھگڑے آئیں، مسائل حل کرنے کے لیے جاؤ. اب ایک ٹینشن ہے کہ جب دنیا میں مجھے اچھا داماد نہیں ملا، مسئلے ہو رہے ہیں، میں تو حل کرنے جا رہا ہوں، مرنے کے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ یہ ایک باپ کی بیٹی کے بارے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں شہر مدین میں داخل ہوئے. شہر مدین میں داخل ہوئے، دیکھا ایک جگہ پہ بیٹھ گئے ایک کنویں کے پاس. وہاں پہ بہت سارے لوگ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آتے ہیں، لیکن دور دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام یہ قصہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں پلا رہے؟ گئے ان کے پاس، کہا کہ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر. کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اتنی جم گٹھا ہے، لوگوں کی تعداد ہے، ہم اس رش میں پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی گھر میں مرد نہیں ہے. لوگ جب پانی پلا کے چلے گئے، کنویں کو بند کر دیا، اوپر سے پتھر لگا دیا. اب وہ پتھر ایسا تھا کہ جس کو 10 آدمی ساتھ اٹھاتے تھے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت دی تھی کہ اکیلے اس پتھر کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا، اور ان 2 عورتوں کی پریشانی دور کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور ان کو بیچ دیا. جب باپ کو پتہ چلا، جو پیچھے ان کا باپ تھا، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، نبی تھے، اور نبی سے بڑا کوئی نیک ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. نبی کو جب پتہ چلا، باپ کو جب پتہ چلا، بیٹی نے کہا کہ باپ نے پوچھا کہ آج جلدی کیسے آ گئے ہو؟ ورنہ تو تمہیں دیگ لگتی ہے پانی پلاتے ہوئے، آج کیسے جلدی آ گئے؟ کہا کہ ایک امانت دار انسان نظر آیا، بڑا ہی طاقتور تھا، اس نے ہماری پریشانی دور کی، ہمارے جانوروں کو جلدی پانی پلا دیا. کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. ایک عورت آئی اس کے پاس، 2 بیٹیوں میں سے ایک عورت. کہا کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، سنیے میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، میرا باپ آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھوکے، نہ سر کے اوپر چھت ہے رہنے کے لیے، پیچھے دشمنوں کا خوف ہے، پیٹ میں بھوک ہے. کہا کہ چلو. عورت جس انداز میں آئی تھی اس انداز کو پرکھتے ہوئے یہ سمجھے موسیٰ کہ اس کا باپ بھی نیک ہوگا، یہ حیا کرتے ہوئے میرے پاس آئی ہے، اس کا مطلب پیچھے تربیت اس کے باپ نے اچھی کی ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے. جب گھر میں پہنچے اس نبی کے پاس، شعیب علیہ السلام کے پاس، وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، پورا قصہ بتایا کہ میں مصر میں تھا، یہ معاملہ ہوا، مدین آیا، یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا. وہ بھی نبی تھے، وہ بھی نیک تھے. کہا کہ ڈرو نہیں، اب اللہ نے تمہیں نجات دے دی ہے. اب کرنا کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دوں. حق مہر کیا ہے؟ حق مہر کیا ہے؟ یہ ہے کہ تم 8 سال میرے پاس کام کرو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس روپیہ پیسہ کچھ نہیں تھا. 8 سال کام کیا، مزید 2 سال اور کام کیے حق مہر میں، 10 سال کام کیے. اب باپ تو مر گیا نا مستقبل میں، لیکن اس کی پریشانی حل ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ اس کی بیٹی کو کیسا داماد مل گیا. نبی خود بھی نیک، اور اس کی نیکوکاری کی برکت کی وجہ سے اس کی بیٹی کو اللہ نے رشتہ بھی کیسا دیا، داماد بھی کیسا دیا؟ نبی. اور نبی سے بڑھ کر نیک کوئی بھی نہیں ہو سکتا. دوسری بیٹی کا کیا ہوا اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو اللہ کسی بندے کی نیکوکاری کی وجہ سے اس کی ایک اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے، تو کیا دوسری اولاد کے ساتھ نہیں کر سکتا؟ دوسری اولاد کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہی کیا ہوگا. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان خود نیک بن جائے نا، تو اس کی آخرت تو سنورتی ہے، لیکن اس کی نیکوکاری کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے معاملات بھی حل کر دیتا ہے. اب یہ نیکوکاری کیا ہے؟ 2 چیزیں جمع ہوں گی تب جا کے انسان نیک بنتا ہے، ایک عبادات، دوسری اخلاقیات. ہم نے صرف نیکوکاری اس کو سمجھا ہے کہ نماز پڑھ لی،
روزے رکھ لیے، داڑھی رکھ لی، ہاں ضروری ہے، یہ چیز معمولی نہیں ہے، یہ اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ ابتدا ایک ایمان کی، ایک مومن کی ابتدا انہی چیزوں سے ہوتی ہے، نماز روزے سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنے سے۔ لیکن ہم نے صرف اس ایک پہلو کو لیا ہوا ہے، جبکہ دیندار بننے کے لیے دو پہلو ضروری ہیں، عبادات بھی ہونی چاہیے بندے کے پاس اور اخلاقیات بھی ہونی چاہیے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو وہ بندہ نیک نہیں ہے، اور جو بندہ نیک نہیں ہے وہ خود بھی پریشان ہوگا آخرت میں، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اور اس کی اس عدم نیکوکاری کی وجہ سے اس کے پیچھے گھر والے بھی پریشان ہوں گے۔ اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ہم نے صرف اس کو دیندار سمجھا ہوا ہے جو بظاہر نماز پڑھتا ہے، بھلے اس کی زبان کتنی ہی گندی کیوں نہ ہو، وہ لوگوں کو اپنی زبان سے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ دیتا ہو، اس کے رویوں سے، اس کی عادات سے، اس کے طور طریقوں سے گھر والوں کو، معاشرے والوں کو اور دوستوں کو بھلے تکلیف کیوں نہ ہوتی ہو، وہ بھلے ہی مزدوروں کی مزدوری روک کے کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، وہ بھلے ہی حقداروں کے حق غصب کر کے کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، اگر وہ نماز پڑھتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ دیندار ہے، یہ دیندار نہیں ہے، بلکہ یہ درندہ ہے دیندار کے لباس میں۔ اس نے بظاہر اپنے آپ کو دیندار بنایا ہوا ہے لیکن اندر درندگی ہے اس کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے کوئی بھی رحم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر رحم نہیں کرتا جس کے دل میں اپنے جیسے دوسرے بندوں کے لیے رحم نہیں آتا۔ ان اللہ یرحم من عبادہ الرحماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس بندے پر رحم کرتا ہے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں پر رحم کرتا ہے، اور یہ ارد گرد کے لوگ کون ہیں؟ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ پسند کرتا ہے کہ جو بندہ میرے دوسرے بندوں پر رحم کرے، اخلاقیات کو درست کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بندہ بڑا ہی اخلاقیات میں اچھا ہے لیکن نماز میں زیرو ہے، نماز سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ بھی نیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، عبادات میں دور ہونے کی وجہ سے، بھلے اخلاقیات میں اچھا ہو سکتا ہے صرف اس ایک پہلو کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ آگے پریشان کر دے، اور اس کی اولاد کو بھی پیچھے اللہ تعالیٰ پریشان کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نیکوکاری کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول، دو عورتیں ہیں، ایک عورت کا معاملہ یہ ہے کہ یذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها، ایک عورت بڑی نمازیں پڑھنے والی ہے، فرض کے علاوہ نوافل بھی، بڑے روزے رکھنے والی ہے، فرض کے علاوہ نفلی روزے بھی، بڑے صدقے کرنے والی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ خیرات بھی، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، بڑی تکلیف دیتی ہے، بڑی گندی زبان ہے اس کی۔ اب بظاہر ایک پہلو اس کا صاف ہے لیکن دوسرا پہلو گندا ہے، یہ دونوں پہلو صاف ہونے چاہیے، عبادات کے بھی اور اخلاقیات کے بھی۔ اگر کسی ایک میں بھی کمی آئی تو وہ بندہ نیک نہیں ہے، وہ آگے خود بھی پریشان ہوگا، اس کی وجہ سے اس کی اولاد بھی پریشان ہوگی۔ اللہ کے رسول نے اس عورت کے بارے میں کیا کہا؟ ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ کیا مطلب؟ یہ آگے جا کے پریشان ہوگی، اور اس کی وجہ سے اس کی اولاد بھی پیچھے کیا ہوگی؟ پریشان ہوگی۔ اللہ کے رسول اس کے برعکس ایک اور عورت ہے، اس کی عبادات کے پہلو بھی اچھے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف فرائض ادا کرتی ہے، نوافل میں اس کی کوئی جستجو نہیں ہے۔ فرض نماز پڑھتی ہے، ٹائم پہ پڑھتی ہے، ساری پڑھتی ہے، روزے آتے ہیں فرض وہ رکھتی ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ دیتی ہے، الغرض جو اس پر اللہ نے فرض کیا ہے وہ عبادات ادا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی، یعنی اس کی عبادات کا پہلو بھی صاف ہے، اس کے اخلاقیات کا پہلو بھی صاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بظاہر بھلے یہ نفلی عبادات میں پیچھے ہے لیکن فرض میں یہ آگے ہے، فرض میں مکمل ہے، عبادات کا پرچہ اس کا پاس ہے، اخلاقیات کا پرچہ بھی اس کا کلیئر ہے، ہی فی الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، یعنی آگے یہ خود بھی خوش ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد اس کی نیکوکاری کی برکت سے اس کے گھر والے بھی خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک اعلان ہے، ہمارے استاد محترم اور عالم دین جو گزشتہ دنوں فوت ہو گئے پنجاب کے جلال پور کے، رفیق اثری رحمہ اللہ، آپ ساتھیوں سے التماس ہے، دعا کی درخواست ہے کہ آپ شیخ محترم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بشری تقاضے کے تحت ان سے غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اور انہوں نے جو اللہ کے لیے اللہ کے دین کا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ساری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان۔ اللہم علیک بالطغاة الظالمین اليہود والنصارى، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔